السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری کہ لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ دکھائے، اور دھوکہ دینے والوں کی طرف سے نہ جھگڑو، اور اللہ سے معافی چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ نہیں چاہتا کسی بڑے دغاباز گنہگار کو۔ آدمیوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، اور اللہ ان کے پاس ہے۔ جب دل میں وہ بات تجویز کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ سنتے ہو، آگاہ ہو جاؤ، یہ جو تم ہو دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑے، تو ان کی طرف سے کون جھگڑے گا اللہ سے قیامت کے دن، یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ یہ آیات بینات اور ان کا ترجمہ ہے۔ اس آیت میں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام مومنین سب کے لیے خطاب ہے۔ کس بات کا خطاب ہے؟ کہ ان لوگوں کی طرفداری کبھی نہ کرنا جو خیانت کرتے ہیں، جھوٹے ہیں اور دھوکے باز ہیں، ان کی کبھی طرفداری نہ کرنا۔ ان کا وکیل نہ بننا جو گناہوں پر اڑے ہوئے ہیں۔ مجرموں کا وکیل بننا گناہ ہے، جرم معلوم ہونے کے باوجود۔ بے قصور اگر کوئی جرم میں پھنسایا گیا ہے تو اس کا وکیل بنے، اس کی سفارش کرے، لیکن جس کا ظلم ظاہر ہے، جس کا گناہ معلوم ہے، اس کی وکالت کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ آیت کس لیے نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ خیانت کرنے والے، دھوکہ باز، جھگڑالو لوگوں کی طرفداری کبھی نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ فرما رہا ہے خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کریں، ان کے وکیل نہ بنیں۔ اور مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسوں کی طرفداری کبھی نہ کرنا۔ معاملہ یہ ہوا تھا، مدینے میں ایک شخص تھا طعمہ بن ابیرق نام کا۔ طعمہ اس کو کہا جاتا، اس کا لقب بشر تھا، بشر سے وہ مشہور تھا۔ طعمہ نام اس کا تھا، مسلمان تھا، لیکن کیسا مسلمان؟ جو صرف ظاہر میں مسلمان تھا اور اندر سے وہ کافری تھا، منافق جس کو کہتے ہیں۔ لیکن منافق معلوم نہیں پڑتے جلدی، کون منافق ہے کون مومن ہے، اس کا فیصلہ عام لوگ کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ دل کے اندر چھپی ہوئی بات ہے، اور یہ نبی ہی جان سکتے ہیں جو دلوں کے حالات سے بھی باخبر ہے۔ تو یہ جو طعمہ نام کا شخص تھا مدینے کا، یہ بڑا پرانا چور تھا، چوری کرنے کی اسے عادت تھی، اور لت پڑی ہوئی تھی، جس کو کہتے ہیں عادت نہیں، لت پڑی ہوئی، اور یہ لت جو ہے جاتی نہیں۔ تو چوری کی جو لت پڑی ہوئی تھی، کئی مرتبہ اس کو لوگوں نے پکڑا بھی تھا اور یہ مشہور ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ مدینے میں
اس کے پڑوسی تھے قتادہ بن نعمان، وہ بھی مومن تھے، صحابی تھے. ان کے گھر میں اس نے چوری کر لی. رات کے وقت گیا، ایک تھیلا اٹھایا جس میں آٹا تھا اور ایک زرہ بھی تھی. زرہ کہتے ہیں لوہے کا لباس جو مہنگا ہوتا تھا، جنگوں میں پہنا جاتا تھا. یہ دونوں چوری کر کے یہ طعمہ شخص جو ہے اٹھا کر نکلا. کس کے گھر سے؟ قتادہ بن نعمان کے گھر سے. اتفاق ایسا تھا کہ وہ تھیلا تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا اور اس میں سے آٹا گر رہا تھا. اب یہ تھیلا اٹھا کر کے چلتا رہا، آٹا راستہ بناتا رہا. پھر یہ شخص، یہ چور جو ہے ڈائریکٹ اپنے گھر نہیں لے گیا. یہ چوری کا سامان ایک یہودی جو اس کا دوست تھا پرانا، اس کے گھر رات کو گیا اور امانت کے طور پر رکھ آیا کہ یہ میرا پرسنل سامان ہے، میں تیرے پاس امانت کے لیے رکھتا ہوں. تو اس یہودی نے، پرانی دوستی تھی، رکھ لیا. وہ یہودی تھا، اس کے گھر میں آٹے کا تھیلا اور یہ زرہ وہ امانت کے طور پر رکھ لیا. دوسری جب صبح ہوئی تو مدینہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہے. وہ حضرت قتادہ بن نعمان ان کے گھر میں معلوم ہو گیا کہ چوری ہوئی ہے، آٹا بھی غائب ہے، زرہ بھی غائب ہے. تو لوگوں نے آواز شور مچایا کہ چوری ہو گئی، گھر میں چوری ہو گئی. تو پہلا خیال اسی طعمہ کا ہی جاتا تھا. جب چوری ہوتی تھی تو مشہور چور تھا، تو اس سے کہا گیا، اس کو بلا کر کے کہ تو نے چوری تو نہیں کی؟ اس نے کہا بالکل نہیں، میں نے چوری ہرگز نہیں کی، قسمیں کھایا. اس کے بعد قتادہ بن نعمان کے گھر والوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں سے جو چوری ہوئی وہ آٹا ہے. آٹا کہاں تک گیا؟ وہ قدموں کو ڈھونڈتے ہوئے آٹے کی جو لکیر پڑی ہوئی تھی وہ پہنچ گئے وہ یہودی کے گھر تک، جہاں یہ آٹا اور زرہ امانت کے طور پر رکھا ہوا تھا. تو اس یہودی سے باز پرس کرنے لگے کہ ہمارے گھر سے ایک تھیلا غائب ہے. تو زور زبردستی ہوئی تو اس یہودی کے گھر پر چھاپا مارا لوگوں نے. اس کے گھر میں وہ آٹے کا تھیلا بھی ملا، زرہ بھی ملی. اس یہودی کو پکڑ لیا گیا کہ تو ہمارے گھر سے چوری کیا ہے. تو اس یہودی نے کہا ہرگز نہیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، کل رات طعمہ میرے گھر آیا تھا اور یہ سامان امانت رکھ کے گیا ہے. اب مسئلہ یہ تھا، طعمہ میرے گھر آیا تھا، امانت رکھ کر کے گیا ہے اور وہ امانت میری واپس لے گا. اب یہ مسئلہ کیا کیا جائے اس کو؟ تو یہ طعمہ کے گھر والوں کو پھر سے کہا گیا کہ دیکھو ہمارا شک تھا پہلے سے اور اسی نے چوری کیا اور یہودی کے ہاں امانت کے طور پر رکھ دیا. کہا کہ نہیں، چلو یہ فیصلہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں. تو طعمہ نے کہا کہ در حقیقت پہلے میں گناہ کرتا تھا، مشہور ہو گیا، اس لیے یہودی اپنی چوری کو میرے اوپر ڈال رہا ہے. یہ خود چور ہے اور ایسا چور ہے کہ اپنی چوری کو میرے اوپر ڈال رہا ہے، کیونکہ میں پہلے سے اس کام میں پکڑا گیا تھا تو لوگ شک کریں گے، حالانکہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں پرہیزگار ہوں. اس نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی اور اس کی باتوں پر اس کے پورے خاندان والے بھی حمایتی بن کر کے آ گئے. کس کے؟ طعمہ کے. اور جب خاندان والے کھڑے ہو گئے تو مدینے کے اکثر مسلمان بھی اس کی حمایت میں آ گئے کہ ایک مسلمان اسلام لانے کے بعد توبہ کر چکا ہوتا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے، اس پر چوری کی تہمت لگانا غلط ہے. جبکہ آٹا اور زرہ یہودی کے گھر سے ملا ہے، سامان اس کے گھر سے ملا ہے، تہمت اس پر کیوں لگا رہے ہو؟ یہودی کی بات کوئی نہیں سن رہا تھا. یہودی کے گھر والے اور دوسرے لوگ اس کی حمایت میں تھے، کہہ رہے تھے کہ ہمارا یہ بھائی چوری نہیں کرتا، یہ طعمہ ہی ہے جو آیا تھا. کافر تو کافر ہے یہودی. اب طعمہ کے لیے پلس پوائنٹ کیا تھا؟ مسلمان ہونے کا وہ فائدہ اٹھا رہا تھا اور اپنے چوری کے الزام کو اس پر ڈالا. گھر والوں کو بھی نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم یہ چور ہے. اپنی حمایت میں کئی مسلمانوں کو لے لیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. حضور نے پوچھا تو اس نے اللہ کی قسم بھی کھا لیا.
اللہ کی قسم کھا لیا، کہا کہ جو کچھ بھی قسمیں آپ اٹھائیں میں اٹھاتا ہوں، توما کی قسم ہو گئی۔ دوسری طرف چوری کا سامان یہودی کے گھر سے ملا ہے، فیصلہ کیا کیا جائے؟ چوری کی کوئی ثبوت توما کے ہاں نہیں مل رہے، صرف ایک یہودی کے کہنے پر توما کو چور تو نہیں بولا جائے گا، جبکہ چوری کا سامان اس کے گھر میں ملا ہوا ہے۔ تو سارے لوگوں نے کہا یہودی چور ہے، وہ ہیں چور لیکن اس وقت نہیں تھے، آج بھی یہودی چور ہی ہیں، لیکن اس معاملے میں وہ چور نہیں تھا۔ تو سارے لوگوں نے کہا وہ چور ہے، اور چوری بھی کیا، دوسرا بڑا گناہ کیا کیا اس نے، ایک مسلمان پر چوری کی تہمت لگایا، دو گناہ کیا ہے اس نے، ایک مسلمان کے گھر سے آٹا چوری کیا اور دوسرے مسلمان توما کو تہمت لگایا، الزام لگایا، دو گناہ اس کے ہیں۔ اب اس پر یہودی کی پکڑ کی جائے، اسے سخت سزا دی جائے کہ چوری جو کیا ہے اس نے۔ مطالبہ بڑھتا چلا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی، اس کو کہتے ہیں چوری پھر سینہ زوری، چوری کرنا پھر سینہ زوری کرنا۔ اب یہ آیتیں پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا۔ پہلے آیت میں تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اے رسول دھوکہ دینے والے دغاباز لوگوں کے وکیل کبھی نہ بنے، ان کے طرفدار کبھی نہ بنے۔ پھر آگے رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف سے آپ کبھی بھی مقدمہ نہ لڑیں جو خیانت میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں فرماتا، جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب ہوا یہ کہ اب مسئلہ دیکھا گیا تو یہودی چور ثابت ہو رہا تھا اور یہ بری نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، نہ اس کے حق میں نہ اس کے حق میں، خاموشی اختیار کی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے واقعے کی اطلاع دے دی کہ یہ جھوٹ بولا ہوا ہے اور اپنے جھوٹ پر پردہ ڈال کر کے اپنے گناہ کو دوسرے کے سر ڈالتا ہے۔ جب آیت آ گئی تب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طعمہ جھوٹ بولا ہے اور چوری اسی نے کی ہے، یہودی چور نہیں ہے۔ اب سب صحابہ فوراً سہم گئے اور اس کے بعد حضور نے فرمایا لہٰذا چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، طعمہ کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ بظاہر مسلمان تھا وہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا منافق کو پہچاننے کا طریقہ بھی آپ کو میں بتا دوں، اگر وہ گناہ کرے اس کو اسلامی سزا بتا دو کہ تیری یہ سزا ہے، پھر دیکھنا کہ اسلام پر رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے، جو دل کا کوڑ ہے وہ نکل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا ہے، لہٰذا طعمہ کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ رات کو حضور نے یہ فیصلہ فرمایا، صبح سے پہلے پہلے طعمہ اسلام ہی چھوڑ کر بھاگ گیا، کہا کہ میں ایسا اسلام ہی نہیں مانتا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ اور کہاں گیا؟ مکہ چلا گیا۔ مکہ پہنچا تو وہاں کافروں نے اس کو بڑی عزت کے ساتھ رکھا، ہمارا بھائی آیا ہے، اس لیے کہ چور کا بھائی چوری ہوتا ہے، تو چوروں نے اس کو پناہ دے دی۔ وہ سارے کفار و مشرکین نے اس کو بڑی عزت کے ساتھ رکھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک سپاہی ہمیں مل گیا۔ وہ حقیقت میں سپاہی تھا ہی نہیں، منافق کبھی رسول کا وفادار ہوتا ہی نہیں، حضور کا وہ سپاہی کیا بنتا؟ تو اسلام سے برگشتہ ہو کر کہاں پہنچا؟ اپنی اصل میں پہنچ گیا، جہاں کا وہ اصل تھا، یعنی کفر دل کے اندر تھا، اب ظاہر ہو گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، کچھ لتیں ایسی ہیں جو چھوٹتی نہیں۔ مکہ میں رہا، ایک دن وہاں مکہ میں ہی ایک گھر میں چوری کر دیا، جنہوں نے پناہ دی تھی ان کے گھر میں ہی چوری کیا۔ اب جیسے ہی وہاں چوری ہوئی، لوگوں کو پتا چلا کہ تہمہ یہاں آ کر کے بھی چوری کیا ہے۔ یاد رکھنا جو رسول کا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں ہوتا، وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں
در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے مکہ والے جنہوں نے پناہ دیا تھا ان کے گھر میں چوری کیا. سب لوگ جمع ہوئے قبیلوں والے کہ یہ تو ڈینجر آدمی ہے, مدینے میں بھی چوری کر کے آیا تھا, یہاں ہمارا گھر ہی لوٹ لیا. تو دوسرے دن اس کا فیصلہ ہونے والا تھا, رات کو ہی نکل کے بھاگ گیا, مکہ سے بھی بھاگا. یہی طعمہ. بھاگتے ہوئے راستے میں قافلہ ملا, جو مسافر قافلہ تھا کہیں جا رہا تھا, اس نے ڈھونگ رچا, کہا کہ میں غریب مسافر ہوں, میں تمہارے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں, مجھے ساتھ لے لو. اس قافلے والوں نے اس کی درد بھری داستان سنی اور اس کو اپنے ساتھ لے لیا. قافلہ چلتا رہا سفر پر, اور ایک رات قافلے والوں کی چوری کر لیا, کسی کا پیسہ مار لیا یا کچھ مال قافلے میں سے ہی چوری کر لیا. اسلام یوں ہی سزا نہیں دیتا, کینسر کے پھوڑے کو ختم کر دینا ہی بہتر ہے, ورنہ یہ جراثیم کئی لوگوں کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں. دیکھیں ایک جگہ ہاتھ کاٹنے کی سزا اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ دوسرا کبھی اس گناہ کی طرف آگے نہ بڑھے. قافلے میں چوری کیا لیکن لوگوں نے اب تیسری مرتبہ نہیں بچا, قافلے والوں نے پکڑ لیا رنگے ہاتھوں اور اس کو بہت مارا, یہاں تک کہ مارتے مارتے اس کو ہلاک کر دیا, ختم کر دیا. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ وہ بھاگتا ہوا ایک گھر کی طرف گیا جہاں سے دیوار گر گئی اس کے سر کے اوپر, سر پہ پتھر گرا, پھر قافلے والوں نے اس کو کچل کر کے ختم کر دیا, مر گیا. اسلام میں رہنے والا, مدینہ طیبہ میں آباد, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا, دل کا نفاق بہت بری موت مارتا ہے, دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت ہے اور آخرت کے لیے قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں رہیں گے, ان کے لیے بہت سخت وعید ہے. اب یہ ہلاک ہو گیا, ختم ہو گیا, اس پر یہ آیتیں آئی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کی وکالت ہرگز نہ کریں جو جرموں پر اتراتے ہیں, گناہ کرتے ہیں اور اس پر ڈھیٹ بنے رہتے ہیں. ایسوں کے نہ وکیل بنے, نہ طرفدار بنے, نہ ان کی حمایت کریں. یہ آیتیں ہیں میرے عزیزو. اب یہاں پر ایک آیت یہ بھی میں نے تلاوت کی, اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مومنین کے لیے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم. یہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے آدمیوں سے, لوگوں سے چھپتے ہو, اللہ سے نہیں چھپتے جبکہ وہ تمہارے ساتھ ہے. لوگوں سے ڈرتے ہو, اللہ سے نہیں ڈرتے, وہ تمہارے ساتھ ہے. جب تم راتوں میں فیصلے کرتے ہو اللہ تمہارے ہر قول کو سن رہا ہے, تمہارے ہر کام کو گھیرے ہوئے ہے. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس کا بھی شان نزول اسی سے ملتا ہے. یہ جب معاملات چل رہے تھے یہ توما کے, تو کئی دن تک تفتیش چل رہی تھی. تفتیش کا مطلب ہوتا ہے انویسٹیگیشن ہو رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کو لگائے ہوئے تھے کہ صحیح راستے تک پہنچیں کہ حقیقت میں چور کون ہے, چور کون ہے. اس وقت اس توما نے کیا کیا تھا جانتے ہیں؟ اپنے خاندان والوں کو اور مدینے کے کئی مومنین کو ایک رات جمع کیا. جمع کر کے اس نے کیا کہا کہ فیصلہ ہونے والا ہے, میں کل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کھڑا رہوں گا, میں مسلمان ہوں, میں جب وہاں کھڑا ہوں گا حضور مجھ سے پوچھیں گے تو میں اللہ کی قسم کھاؤں گا, اور یہودی بھی اگر قسم کھائے گا تو حضور مسلمان کی بات کو ایکسپٹ کریں گے, یہودی کی بات کو نہیں تسلیم کریں گے, وہ کافر ہے, میں مسلمان ہوں. لہٰذا تم سب مل کر کے میرے نیکیوں کی گواہی دینا کہ توما بڑا پرہیزگار آدمی ہے, مسلمان ہے, نمازی ہے. تم سب میری اچھائیوں کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وکالت کرنا. سب نے کہا کہ ہاں بالکل تم مسلمان ہو, ہم ایک مسلمان کو ضائع ہونے نہیں دیں گے, اور یہودی کی برائیاں ہم گنائیں گے. یہ رات کو فیصلہ ہو رہا تھا ان کے آپس کے درمیان. ابھی حضور کے پاس پہنچے نہیں. پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب سب لوگ آئے اور یہ قسم کھایا, پھر اللہ نے اپنے رسول کو اس کے واقعے کی اطلاع دی
کہ یہی گنہگار ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ صادر فرمایا، یہودی چور نہیں، یہی طعمہ چور ہے۔ وہ مسلمان تھا بظاہر، پھر بھی حضور نے حق فیصلہ فرمایا، یہ نہیں کہ میری جماعت میں ہے ہمارے پیچھے نماز پڑھتا ہے، حق کا فیصلہ فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی جو رات کے وقت اس کے گناہ کی پردہ پوشی کے لیے وکالت کی ذمہ داری لے رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں سے چھپ کر کے تم فیصلے تو کر لو گے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے نہیں چھپتے، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب آگے کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، سنیں، اللہ فرماتا ہے اے آگاہ ہو جاؤ، اے لوگو، دنیا کی زندگی میں تو تم ان کی طرفداری کر سکتے ہو، قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن اللہ سے کون مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہے؟ آ جائے۔ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا ان کا کون وکیل بننا چاہتا ہے، وہ آئے قیامت کے دن۔ میرے عزیزو، یہ بڑی جلال بھرے خطابات ہیں اللہ کے۔ ہے کسی کی جرأت جو اللہ کی بارگاہ میں وکالت کرے جرموں کی کسی کی؟ سوچو ذرا صحیح، یہاں تم کسی مجرم کی پردہ پوشی کرنے کے لیے اس کی وکالت کر سکتے، اس کی جانبداری۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، چاہے تمہارا بیٹا ہو، بھائی ہو، باپ ہو، اگر گناہ اس سے تم نے دیکھ لیا تو اس کی وکالت نہ کرنا، اس کی جانبداری بھی نہیں کرنا، بڑے گناہ میں تم مبتلا ہوگے۔ اس لیے کہ جس گناہ میں تم اس کی طرفداری کر رہے ہو، اسی گناہ کے جرم میں تمہیں بھی اٹھایا جائے گا۔ زنا کیا ہوا ہے، تمہیں معلوم ہے، اس کے باوجود اسے بچانے کے لیے تم وکالت کے لیے آئے۔ چلو ٹھیک ہے، جانا ہی نہیں تھا، بولنا ہی نہیں تھا، خاموش رہتے، لیکن اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، کہا کہ یہ بہت پاکیزہ آدمی ہے۔ تو زنا تو اس نے کیا تھا، لیکن اس زنا کا گناہ تمہارے سر پر بھی رہے گا۔ اسی طرح چوری کی وکالت کر رہے ہو، چور تم نے اس کو رنگے ہاتھوں دیکھا ہے، بلکہ وہ چوری کا سامان لا کر کے تمہیں بیچا ہے، پھر جب پکڑا گیا تو تم اس کی حمایت میں اس کی پاکیزگی بیان کر رہے ہو کہ نہیں یہ کبھی نہیں چوری کرتا، یہ پاک آدمی ہے۔ تو چوری تو اس نے کیا تھا، لیکن چوری کا گناہ تمہارے سر پر بھی ہوگا۔ تم چوری نہیں کیے لیکن وکالت کی ہو، طرفداری کی ہو۔ گناہوں کی وکالت کرنا بہت سخت ترین گناہ ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، مومنوں کی علامات میں اللہ نے فرمایا جھوٹی گواہی یہ کبھی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی کبھی نہیں، اور جو جھوٹ گواہی دیتا ہے قیامت کے دن بہت سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اس کا چہرہ سیاہ کر دیا گیا ہوگا، کالا کر دیا گیا ہوگا، کالے چہرے کے ساتھ ایسے اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی، جیسے کسی نے نوچ لیا ہو، جگہ جگہ سے گوشت نوچا گیا ہو، اور ڈراؤنی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا یہ جھوٹ کی گواہی دیتا تھا، بس جھوٹی گواہی دیتا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت سے ڈرو کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ۔ تم خفیہ منصوبے بناؤ، خفیہ پلان کرو بیٹھ کر راتوں میں، تو کیا یہ سوچتے ہو کہ ہم لوگوں سے چھپ کر کے پلان کر رہے ہیں؟ اللہ فرمایا وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری ہر چیز کو سن رہا ہے، تمہارے تمام منصوبوں کو وہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا اگر تم میں سے کسی کی جرأت ہے اور ہمت ہے تو کرے دنیا میں پلاننگ اللہ سے قیامت کے دن جھگڑا کرنے کی۔ وہاں تو حال یہ ہے میرے عزیز، ماں و شما تو چھوڑو، ہم اور آپ تو چھوڑو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جلیل القدر پیغمبر نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ نفسی نفسی کا مطلب ہوتا ہے ہائے میری جان، ہائے میری جان، یعنی اپنی فکر کر رہے ہوں گے۔ انبیاء کی بات کر رہا ہوں جو معصوم ہیں، جن سے گناہ کبھی سرزد نہیں ہوا اور نہ وہ گناہ کی سوچ سکتے ہیں، جو پوری زندگی پاکیزہ رہے، وہ قیامت کے دن اللہ کے خوف سے تھر تھرا رہے، کانپ رہے۔ کتنے فرشتے ایسے ہوں گے جن کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کی مجال نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم
آسمانوں میں کتنے فرشتے ایسے ہیں جن کی سفارش تمہیں کوئی کام نہیں دے سکے گی سوائے اللہ کی اجازت کے. من ذا الذی یشفع عنده، اللہ فرماتا ہے کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کے لیے آگے بڑھے گا. سورس لگاؤ گے کسی کا؟ کون ہے؟ الا باذنہ، سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے گا. میرے عزیزو، قیامت کے دن چپی ہوگی، بالکل چپ، کوئی بولنے والا نہیں، کیونکہ سب کے اوپر دہشت طاری ہوگی، ہیبت طاری ہوگی، کوئی کلام نہیں کر رہا ہوگا، اور لوگوں میں یہ ہمت بھی نہیں ہوگی، مجال بھی نہیں ہوگی کہ اللہ رب العزت سے کیا بات کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات بھی نہیں آ رہی، فرشتے اپنی اپنی جگہوں پر خاموش ہیں، ملائکہ ملائے اعلیٰ جبرائیل سے لے کر اسرائیل تک علیہم السلام، کسی کی مجال نہیں، کسی کی ہمت نہیں. اور اس وقت کس بات کا تقاضا کر رہی ہوگی مخلوق جانتے ہیں؟ سارے انسان کس بات کا تقاضا کر رہے ہوں؟ وہ صرف یہ کہہ رہے ہوں کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، حساب تو شروع ہو جائے. حساب بھی نہیں شروع ہو رہا، یہ قیامت کی گرمی ہمیں کھائے جا رہی ہے، میدان کی تپش، سورج کی لو لوگوں کے جسموں کو پگھلا رہی ہے، سب ہیبت میں ہیں. اس وقت ساری مخلوق تمام نبیوں کے پاس سے ہوتی ہوئی جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے اس پورے میدان اتنے زمانے میں پہلی مرتبہ رب تعالیٰ کا اعلان آتا ہے. اس چپی اور اس خاموشی کو ختم کیا جاتا ہے، رب کا اعلان آتا ہے، وہ بھی کس کے لیے؟ اپنے حبیب کے لیے. رب تعالیٰ فرماتا ہے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیں، اب آپ کو اجازت دی جا رہی ہے، آپ جس کی سفارش کریں گے وہ قبول کی جائے گی. یہ پہلی اجازت ہے رب کی طرف سے. یاد رکھنا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جو سفارش کریں گے وہ اللہ کے حکم کے بعد، وہ قہار و جبار خدا کی اجازت کے بعد. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اجازت ہو اللہ تعالی مرحمت فرمائے گا، تب میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی مرتبہ یہ سفارش کریں گے کہ مولا تمام انسانوں کا پہلے تو حساب تو شروع فرما. اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ. شفاعت کبریٰ کا مطلب ہوا بڑی شفاعت جو سب کے حق میں حضور نے کی، مومنوں کے حق میں بھی، کافروں کے حق میں بھی، سب کے حق میں یہ شفاعت ہوئی. شفاعت کا مطلب سفارش. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش پر حساب شروع ہوا. اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ. پھر دوسری مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص سفارش کریں گے جو مومنین کے لیے ہوگی. وہ کیا سفارش ہوگی؟ اور وہ عرض کریں گے اے اللہ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے آئے ان کے حساب میں تو نرمی فرما دے، ان کے حساب میں تو نرمی فرما دے اور ان کی بخشش کا اعلان فرما دے. اس کو شفاعت صغریٰ کہتے ہیں. یعنی یہ خاص شفاعت ہے ایمان والوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں. کافروں کی بخشش کی دعا بھی نہیں ہوگی، سفارش بھی نہیں ہوگی حضور کی طرف سے، وہ تو صرف حساب شروع کرنے کی سفارش ہوگی. میرے عزیزو، اس قیامت کے منظر کو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بتاؤ کس کی مجال ہے قیامت کے دن جو آج یہاں جھوٹی گواہی دینے کے لیے کورٹ میں بھی کھڑے ہو جائیں، عدالتوں میں بھی آ جائیں، جماعتوں میں بھی آ جائیں، میٹنگوں میں بھی آ جائیں، کیا وہ اللہ کے حضور بھی سفارش کریں گے ان جھوٹوں کی؟ مجرمین کی پشت پناہی کریں گے؟ ڈرو اللہ رب العزت کی ذات سے. اور اللہ نے اپنے رسول سے جب یہ فرمایا کہ جھوٹوں کی وکالت نہ کریں اے رسول، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے بعد قیامت تک آنے والے سارے وکیلوں کے لیے، حکام کے لیے، حکام سے مراد جو حکومت میں ہے، پولیس کے لیے، عدالتوں پر بیٹھی ہوئی کرسیوں پر ججز کے لیے، انصاف کے ترازو کو تولنے والے منصفین کے لیے،
یہ حکم عام ہے قیامت تک کے لیے کہ تم سب کے سب اس حکم میں شامل ہو کہ کبھی نہ ہرگز کسی بھی خیانت دار کی حمایت ہرگز نہ کرنا، کسی خیانت دار کی حمایت ہرگز نہ کرنا، اس کی رشتہ داری دیکھ کر، اس کا خاندان دیکھ کر، اس کا پیسہ دیکھ کر کہ کبھی فیصلہ نہ کرنا۔ میرے عزیزو، یہ قرآن ہے جو عدل و انصاف سکھا رہا ہے، ورنہ تو اب عدل و انصاف بھی اٹھ گیا ہے۔ اب تو حالات ایسے ہیں کہ جو چور ہے اسی کی حمایت ہوتی ہے۔ عدالتیں بھی اب بکنے لگ گئی ہیں، عدالتوں کے بھی حالات ایسے ہیں۔ یہ یہیں کی بات نہیں، تقریباً پورے ملک، پورے دنیا میں اب ایسے ہی حالات ہیں۔ حکومت کے ماتحت عدالتیں چلتی ہیں، عدالت تو نام رکھ لیا گیا ہے، باقی سب کرسی پر جو ہوگا اس کی منشا کے مطابق جج بھی فیصلے کرتا ہے۔ وہ ضمیر بیچے ہوئے لوگ ہیں، اپنا سودا کیے ہوئے لوگ ہیں، غریبوں کا حق مارے ہوئے لوگ ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، حدیث پاک میں ملتا ہے قیامت کے دن جھوٹے جج، جھوٹے منصف، یعنی جھوٹ کی پیروی کرتے ہوئے فیصلہ سنانے والے کو اللہ تعالی نظر بھی نہیں فرمائے گا، اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اپنی رحمت سے اسے بعید کر چکا ہوگا، اپنی رحمت سے اسے دور کر چکا ہوگا۔ یاد رکھیں، یہاں پر ساری چیزیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں مانڈولی کرنا ہوتا ہے، کسی کی طرفداری میں مالدار کی طرف جھک کر کے فیصلہ دے دینا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب اللہ نے یہ بات پسند نہیں کیا، عام لوگوں سے کیسے پسند کرے گا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اگر فیصلہ کر دیتے کہ ایک مسلمان ہے، چوری کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اس کے پاس، یہودی کے گھر سے آٹا بھی ملا ہے، تھیلا بھی ملا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہر میں فیصلہ فرما دیتے کہ یہ طعمہ بری ہے، تو ظاہراً جو ہے کوئی چیز ایسا آبجیکشن کی نظر نہیں آتی۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسا کام اللہ تعالیٰ نے ہرگز پسند نہیں فرمایا۔ اگر عدالت میں ہوتا معاملہ تو ایویڈنس پہ چلتا نا، ایویڈنس، ثبوتوں کے آدھار پر ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ اس وقت توما تو آج کی عدالت میں چھوٹ کے عزت کے ساتھ جا چکا ہوتا، لیکن رسول پاک کی عدالت اور ہے، دنیا کی عدالتیں اور ہیں۔ دنیا کی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج ثبوتوں کے آدھار پر فیصلہ کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی خدا کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قانون کے ماتحت نہیں، حضور جو فیصلہ فرماتے وہ قانون بن جاتا ہے، قانون حضور کے فیصلے کے ماتحت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کے حالات کے اعتبار سے میں صرف ہندوستان کی بات نہیں کروں گا، اکثر وہ ممالک جو اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں ان کے ہاں کی عدالتوں کے بھی حالات بہت برے ہیں۔ سعودی عرب ہے، امارات ہے، بحرین ہے، کویت ہے، عراق ہے، یہاں سب کی عدالتوں کے حالات بہت برے ہیں۔ مصر کی عدالتیں بکی ہوئی ہیں، جج باضابطہ پیسوں پر یا حکومت کے ڈر پر، کیونکہ ان کے اپنے خود کے کالے کرتوت ہوتے ہیں جس کو حکومت والے انہیں ڈراتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ صادر کرو ورنہ تم خود بھی جیل میں جاؤ گے، عزت الگ چلی جائے گی، نوکری الگ جائے گی۔ وہ دباؤ میں فیصلے دیتے ہیں، کئی غریبوں کے حق مارتے ہیں، کئی غریبوں۔ میں سفر پر تھا، غالباً جارڈن جا رہا تھا، تو سعودی عرب کے ایک ایئرپورٹ میں ایک نوجوان ملا، وہ ہندوستانی تھا، وہ پہچان کر کے میرے پاس آیا، تھوڑی دیر بیٹھا، وہاں پر کام پر جاب کرتا ہے، بات کرتے کرتے وہ رو پڑا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ؟ کہا کہ میں بہت پیار کرتا تھا بچپن سے، عرب شریف جاؤں گا، عرب جاؤں گا، مکہ مدینے کی زیارت ہوگی اور تمام مومنین مسلمانوں کے درمیان رہوں گا، ہے خواب تھا، سپنا تھا، لیکن مجھے اس قدر تکلیف دی گئی ہے، اس قدر تکلیف۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں جس سعودی کے گھر کام کرتا تھا، جس کی کمپنی میں کام کرتا تھا، تو وہ بڑا پیسے والا آدمی تھا، کام کرواتا تھا۔ ایک دن اس کا بیٹا آیا اور مجھ سے زبردستی ایک غلط کام کروا رہا تھا، غلیظ چیز کروا رہا تھا، میں نے منع کر دیا،
کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا، تو اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا، پورا کھکار کر کے میرے چہرے پہ تھوکا۔ میں نے صرف اتنا کہا، کیا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی مسلمان پر تھوکنا جائز ہے؟ میں تو اس زمین پر ہوں جہاں پر ہم زمین پر تھوکنے کو منع کرتے ہیں۔ تو اس نے اتنی بات کہی تو اس آگ بگولا ہوا اور زمین پر لٹا کر کے اتنا مارا کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا، بہت مارا۔ اب اس نے جا کر کے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو ساتھی اس کے برہم ہوئے، اس کے بعد سمجھا بجھا کر کے کہا چھوڑ دو، بڑے آدمی کیا کریں گے۔ دوسرے دن یہ پولیس کو بتا دیا اس نے کہ ایسا ایسا اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ پولیس آئی، تفتیش کی، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے وطنی اور غیر وطنی کا بڑا فرق ہے وہاں پر، یعنی جو باہر سے آیا اس کو اجنبی کہتے ہیں اور جو وہاں کا ہے اس کو وطنی کہتے ہیں۔ یہ تصور، یہ کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ مدینے میں حبشہ سے آئے ہوئے بلال بھی مدنی تھے، روم سے آئے، فارس سے آئے سلمان فارسی مدنی تھے، کبھی ان کو صحابہ نے نہیں کہا باہر سے آیا ہوا ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میرے عزیزوں، وہاں پر اس نے جب یہ پولیس خالی پوچھ کر کے گئی اور اسی کو ڈرا کر کے گئی، اب اس سعودی کے بیٹے نے غصے میں تل ملاتے ہوئے کہا کہ تو پولیس تک بات کیسے پہنچایا؟ جا کر کے اس کے اوپر کیس کر دیا کہ اس نے میرے گھر کا سامان چرایا ہے، میرے گھر کی عورتوں پر بری نظر رکھتا ہے، فلاں فلاں، اتنے کیس ڈالا۔ عدالت کی طرف سے پولیس آئی اور اس کو گرفتار کر کے لے گئی۔ کہا شروع سے میں ظلم سہ رہا تھا، میں تو خاموش تھا، لیکن اس کے باوجود اس سعودی کے بیٹے نے میرے اوپر مار توڑ بھی کیا، تھوکا بھی، اور پلس کیس ڈال کر کے مجھے اندر بھی کر دیا۔ کیس چلنے سے پہلے مجھے 3 مہینے تک جیل میں رکھا گیا، میری کوئی سنوائی نہیں، نہ عدالت میں پہنچایا گیا نہ پوچھا گیا، 3 مہینے تک اندر ہی رہا، سڑتا رہا، نہ میری کوئی بات باہر تک پہنچانے والا تھا کہ میں اپنے وطن میں کسی کو بتا سکوں کہ جیل میں ہوں، کوئی نہیں، سارے کنیکشن بھی کاٹے گئے۔ 3 مہینے کے بعد عدالت میں کھڑا ہوا تو جج کیا کہتا ہے؟ اس کو جج کہتا ہے کہ سیدھے سے ایک ہی بات ہے کہ تو اپنے الزامات جو اس کے اوپر لگا رہا ہے سعودی کے اوپر، اس کو سب ختم کر لے، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ پھر تجھے میں 7 یا 8 سال کی سزا سناؤں گا اس سعودی کے حق میں بات کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے بھی کراس کیس میں ساری چیزیں لکھوا دیا تھا کہ اصل ظالم تو یہ ہے، اس نے میرے اوپر تھوکا ہے، مجھے گالیاں دیا ہے، مجھے مارا ہے، فلاں فلاں، لیبر ایکٹ کے تحت۔ جج خود کہتا ہے کہ تو یہ وڈرا کر لے، ورنہ پھر تیرے اوپر ایویڈنس کے آدھار پر سزا ہو سکتی ہے، 7-8 سال کی سزا ہوگی تو اندر ہی رہ جائے گا۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے وڈرا کر لیا، سوچا اسی میں عافیت ہے کہ کسی طرح باہر نکل آؤں۔ تو تقریباً 6 یا 7 مہینے کے بعد مجھے وہاں سے باہر بھیجا گیا، میری تنخواہ بھی ختم کر دی گئی، کچھ نہیں دیا گیا۔ بس اتنا ہوا کہ ایک دوسرا آدمی مجھے ملا مدینہ طیبہ کا، جو مجھے حمایت کرتے ہوئے اپنے گھر لے گیا اور اس پرانے سعودی سے میرا پاسپورٹ لیا، اس کے بعد مجھے خوشی سے ایک جگہ رکھ دیا، اللہ اسے سلامت رکھے۔ ایک برا نکلا تھا تو ایک مدنی اچھا بھی تھا۔ یہ ایک کے حالات نہیں، میں سنا پوری تفصیل، کئی ایسے نوجوان ہیں جن کے ساتھ وہاں ظلم ہوا، آج بھی کئی جیلوں میں بند ہیں، جس کو ہم اسلامی حکومت یا عدالتیں کہتے ہیں، وہ ظالم کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، محض پیسوں پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ رشوت کی تو انبار ہے وہاں پر، 100-200 تھوڑی نہ ہے، لاکھوں میں چلتے ہیں، کروڑوں میں چلتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، عدل اور انصاف جب اٹھ جاتا ہے تو زمین سے برکت بھی ختم ہوتی ہے۔ یہ ایک مثال میں نے وہاں کی دی ہے، اکثر جگہوں پر یہی حالات ہے۔ پڑوسی ممالک میں ہمارے وہاں پر بھی عدالتیں بک جاتی ہیں، جج رشوت خور ہو جاتے ہیں، یا تو پھر حکام کے ماتحت ان کو راضی رکھنے کے لیے کہ ہماری سیٹ خطرے میں ہے، اس کی زندہ مثال ہمارے ملک میں بھی ہے، فیصلہ دے دو راجیہ سبھا کی سیٹ دے دی جائے گی،
فیصلہ دے دو ورنہ پھر تم مارے جاؤ گے. کچھ جج مارے بھی گئے ہیں, قتل بھی ہو گئے. جو حاکموں کے خلاف فیصلہ دیتے تھے, جو اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیے, ہمارے اسی بھارت میں اس جج کو قتل کر دیا گیا, مار ڈالا گیا. اس پر کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے. لیکن اسلام اس پوتر مذہب کا نام ہے, اس مقدس دھرم کا نام ہے, جہاں بانی اسلام کو, رسول پاک کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کسی خیانت دار کی حمایت ہرگز نہ کرنا. عام حاکموں کو تو چھوڑو, عام فیصلہ کرنے والوں کو تو چھوڑو, اللہ اپنے حبیب کو یہ فرما رہا ہے اے رسول ایسے کسی خیانت دار کی حمایت ہرگز نہ فرمائے اور ایسوں کے کبھی وکیل نہ بنے, ایسوں کے وکیل نہ بنے. دوسری آیت میں تو اس سے بھی کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دوسرے گناہوں کے متعلق فرمایا, ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ ایسو اما یکون علیہم وکیلا, کیا آپ ایسوں کے وکیل بنیں گے؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو خواہشات پہ چلتے ہیں. ایسوں کی وکالت اے رسول ہرگز نہ فرمائے, ایسوں کی طرفداری نہ کریں. میرے عزیزو ہم سب کے لیے بھی یہ عبرت ہے, اپنی زندگی کا ایک معیار بناؤ, حق اور باطل کو پہچانو, جو سچا ہو چاہے غریب ہو اس کی حمایت میں کھڑے رہو, جو جھوٹ پر ہے چاہے وہ دنیا کا امیر ہو اس کے ساتھ نہ رہو, ورنہ قیامت کے دن اس جرم میں خواہ نہیں چاہتے ہوئے بھی تم پکڑے جاؤ, کیونکہ صرف حمایت کیا تھا تم نے. ایک تو اس کو کہتے ہیں نہ گناہ کیا نہ اس کا آنند لیا پھر بھی پھنس گیا. کب ہوتا ہے ایسے؟ جب خواہ مخواہ کسی کی طرفداری میں کھڑا ہو گیا. میاں تجھے ضرورت کیا ہے؟ چور کی حمایت میں کھڑا ہوا اور تیرے بھی وہی وہاں پر گنگنائے گئے جو چور کے تھے. تم زنا کیے نہیں تھے لیکن زانی کی حمایت میں کھڑے ہو گئے تھے. زانی تو اپنا گناہ بھی کیا, وہ اپنا سب کچھ عیش بھی کیا, پھر سزا لے رہا ہے. تم تو کیے ہی نہیں, زنا کیے ہی نہیں, لیکن پھر بھی اس کی حمایت میں کھڑے ہونے کی وجہ سے اسی جرم میں تمہیں بھی پکڑا گیا. اس لیے سوچ سمجھ کر کے اپنی زندگی کے قدم اٹھائیں, فیصلے لینے سے پہلے ہزار بار سوچیں. کبھی بھی حق کو چھوڑ کر کے اگر طبیعت ایسی چاہتی ہے کہ کثیر جماعت کو دیکھ کر کے اس میں چلے جائیں, جھوٹوں کے ساتھ چلے جائیں, تو اپنے ضمیر کا سودا ہرگز نہ کریں. یہ قرآنی آیات ہے میرے عزیزوں. زندگی میں ایسے کئی چور ملتے رہیں جو اپنی چوری کو چھپا کر کے تمہیں اپنا حمایتی بنانے کی کوشش کریں گے. تمہارے پاس آئیں گے لیپا پوتی کر کے کہ تم ہماری گواہ بن جاؤ. ایسے کئی معاملات آتے ہیں, آپ ایک مرتبہ ہماری گواہی دے دیں. میرے عزیزوں ہمیشہ اس بات سے خوف کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. قرآن کہہ رہا ہے تم راتوں کے وقت فیصلے کرتے ہو, بیٹھ کر کے میٹنگیں کرتے ہو, یستخفون من الناس, لوگوں سے چھپ کر کے, اور اللہ فرماتا ہے ولا یستخفون من اللہ وهو معهم, اور اللہ سے تم نہیں ڈرتے. چار لوگوں سے ڈر رہے ہو, کوئی دیکھ نہ لے, تم چھپ کر کے رات کے وقت فیصلے کر رہے ہو. اللہ فرمایا اللہ سے نہیں ڈرتے جبکہ وہ تمہارے ساتھ ہے. اور دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم, تین بیٹھ کر کے میٹنگ کر رہے ہو, 28ویں پارے کی آیت ہے, تین لوگ بیٹھ کر کے میٹنگ کر رہے ہو, چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہے, چوتھا اللہ ہے. اس آیت سے بعض بزرگوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے سرگوشی کرنا, یعنی کھانا پوسی جس کو کہتے ہیں, خاموشی سے بات کرنا. دو لوگ بیٹھ کر کے کانا پھوسی کر رہے ہیں اور تمہیں پتہ نہیں ہے, کوئی نہ سن رہا ہو. اللہ فرماتا ہے تیسرا تمہارا رب ہے جو تمہاری دونوں کی سرگوشی سن رہا ہے. اس پر یاد رکھ لینا ہے مسلمانوں, مومنوں, موبائل میں بھی جو چھپ کر کے باتیں کی جاتی ہیں اس میں بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے. تم ماں باپ سے چھپ کر کے چیٹنگ کرو, بات کرو کسی سے بھی, تم کیا سوچ رہے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی میری بات نہیں سن رہا ہے, جبکہ تم بڑے پاگل ہو اس زمانے میں
یہ کوئی بھی چیز تمہاری محفوظ نہیں. اللہ رب العزت تو تمہارے چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. یہاں تو نیٹ ورک والے بھی جانتے ہیں جو تمہاری خفیہ باتیں ہیں, کمپنی والے ان کے پاس بھی ہے. تمہاری ریکارڈنگ موجود ہے, ہماری ریکارڈنگ بھی موجود ہے جو بات کی جاتی ہے. اتنے بھی بیوقوف مت بنو کہ تم چھپ کر کے گندی اور غلیظ باتیں کر رہے ہو. کوئی نہیں سن رہا, سن رہے ہیں, کمپنی والے سن رہے ہیں. یا اور بات ہے کہ لیک کرنے کا انہیں آرڈر نہیں ہے, ان کو اتھارٹی نہیں ہے. تمہاری سیکورٹی ہے, یہ قانون کی طرف سے فراہم کی گئی ہے. ہاں کچھ چور لوگ لیک کر لیتے ہیں, لیکن قانونی اختیار ان کو نہیں ہے کہ تمہاری باتوں کو لیک کریں. لیکن سنتے ہیں, انہیں بھی پتا ہے کون فلاں کے ساتھ کیا کیا چیٹنگ کر رہا ہے اور کس کے ساتھ کون بات کر رہا ہے. یہ دنیا والے بھی دیکھ رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ تمہارے معاملات میں دخل کرنا نہیں چاہتے, وہ خود بھی ہو سکتا ہے انہی کاموں میں ملوث ہو, لیکن اللہ رب العزت تو ہر چیز سے واقف ہے, ہر چیز سے واقف ہے. ہو سکتا ہے کمپنی کی بات آئی, مثال کے طور پر واٹس ایپ کی ابھی سیکورٹی کے کچھ معاملات چل رہے تھے, تو بہت سارے لوگوں نے اس پر کہا کہ ہماری چیٹنگ اب محفوظ نہیں رہے گی. واویلا مچ گیا اور واٹس ایپ کو طلاق دینے کی بھی نوبت آ گئی کہ اس کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ شفٹ ہو جائیں, دوسری کو لے کر کے آ جائیں. لیکن میرے عزیزو, ایک بات یاد رکھیں, اللہ رب العزت تو اس سے واقف ہے, خبردار ہے. میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ چلو واٹس ایپ کو بھی چونا لگا سکتے ہو, اسے بھی بیوقوف بنا سکتے ہو. کیسے؟ کہ اگر آپ کو آج پتہ چل گیا کہ ہماری باتیں اب خفیہ نہیں رہیں گی, یہ لیک کر دے گا, اٹھا رہا ہے, ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں تبدیلی لا رہا ہے, تو ہو سکتا ہے تم اپنے ایک دوست کے ساتھ کوڈ ورڈ استعمال کرو جو تم جانتے ہو اور وہ جانتا ہے. میں آپ کے ساتھ, آپ میں سے کوئی میرا ساتھی ہے, دوست ہے, میں نے کہہ دیا صرف پلس کا نشان ڈالوں گا تو سمجھ لینا کہ میں یہاں پر ہوں, مائنس کا نشان ڈالوں تو سمجھ لینا نہیں ہے, ملٹیپل کا نشان ڈالوں تو سمجھ لینا کہ بیمار ہے, یا پھر کوئی اور نشان ڈال دوں تو سمجھ لینا کسی چیز کی ضرورت ہے. اب واٹس ایپ کی کمپنی کیا خاک سمجھے گی کہ ان دونوں کے کیا کوڈ ورڈ ہے؟ یہ میرے اور تمہارے درمیان ہے. چلو اس کمپنی کو بھی چونا لگا دیا, اس کو بھی ہم نے سائڈ کر دیا. خفیہ باتیں اس طرح کی بھی ہوتی ہیں. اب یہاں پر تمہیں آیت کو سمجھنا ہوگا, اے عزیز, جو تو تیرے دوست کے ساتھ کوڈ ورڈ بنا رہا تھا اس وقت بھی اللہ تیرے ساتھ تھا. اللہ رب العزت اس معاملے کو بھی جانتا ہے. تو نے اگر پلس مائنس ملٹیپل کے نشان بھی بھیجے تو یہ تو تیرے ہاتھوں سے بھیجا ہوا ہے, زبان سے بھیجا ہوا ہے. اللہ تو تیرے دل میں گزرنے والے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے. تو مسلمان کی زندگی تو یہ ہے, وہ خفیہ پلاننگ کرتا ہو تو یہ سمجھ لے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ رب العزت کے پاس کھڑے ہونے کا خوف ہو. اللہ تعالیٰ جھوٹے فیصلوں سے ہمیں محفوظ رکھے. مکر و فریب و دغا اور خیانت والے لوگوں کی حمایت کرنے سے مولا ہماری حفاظت فرمائے, اور جھوٹی گواہی دینے سے امت مصطفیٰ کو بچائے. ظالم حاکموں سے اور ظالم منصفوں سے اور ججوں سے مولا ہمیں نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.